اپنے آرگومنٹس کے مطابق جو FIA کے بہاف پہ پیش ہوئے کہ جناب وہ فورن آفس میں موجود ہے، اس بات کو انکار نہیں ہوا۔ پھر کہا گیا یہ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہے۔ بھائی کیبنٹ نے جو کہ کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے اس نے آلریڈی اس پہ فیصلہ دے دیا ہے کہ اس کو ڈی کلاسیفائی کیا جائے۔ مجھے بتائیں جب ملک کی سالمیت کے اوپر، ملک کی خود مختاری کے اوپر اگر اٹیک ہو تو کیا پرائم منسٹر آف پاکستان خاموش ہو کے اور اس کی کیبنٹ اس کو بیٹھ جائے اور اس پہ کوئی فردر سٹیپ نہ لے؟ اس لیے کیبنٹ نے ڈیسیژن کیا کہ ایک تو اس کو ڈی کلاسیفائی کیا جائے اور دوسرا اس کو عمران خان کی زیر نگرانی یہ فیصلہ ہوا کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں رکھا جائے۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی جہاں تمام آرم فورسز کے سربراہان بھی شریک ہوتے ہیں زیر قیادت عمران خان، وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ جناب اس کو US ایمبیسڈر کو ڈیمارش کیا جائے اور یہ سارا آپ نے رپورٹ کیا۔ اس کے بعد جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے تو پھر شہباز شریف کی زیر صدارت دوبارہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے۔ وہاں اسد مجید ایمبیسڈر کو طلب کیا جاتا ہے، وہ کورابریٹ کرتا ہے ان کنٹینٹس آف سائپر سے کہ واقعی دھمکی دی گئی، ہمارے ملک کی سالمیت اور سلامتی اور خود مختاری کے اوپر اٹیک ہوا اور یہ طے کیا گیا کہ ان کے خلاف ڈیمارش کیا جائے، شدید احتجاج کیا جائے۔ پھر فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کے شہباز شریف نے کہا کہ ہم اس کے اوپر انکوائری کرائیں گے، لیکن نہ انکوائری کرائی، نہ اس پہ کوئی ایکشن لیا اور وہ 1.5 سال گزار کے وہ چلے گئے۔ اور اس پہ ایک بات آپ کو بتا دوں، انٹرسیپٹ کی سٹوری آنے کے بعد ہمارے اداروں میں کھلبلی مچ گئی۔ ہماری اس وقت کی فاشسٹ حکومت زیر قیادت شہباز شریف، ان کو نظر آنے لگ گیا کہ اب ہم پھنس جائیں گے۔ انٹرسیپٹ کی سٹوری آ چکی ہے جس کو امریکی ترجمان نے ڈینائی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا یہ 2 ایمبیسڈرز کے درمیان گفتگو تھی۔ اس
مداخلت اور سازش کے بینیفیشریز تھے شہباز شریف اور پی ٹی ایم کی ساری یہ جماعتیں. تو جو جرم میں ملوث ہیں ان کو اس کیس میں مدعی بنا دیا اور بادشاہ بنا دیا، اور جنہوں نے ملک کی سلامتی، ملک کی خود مختاری کا دفاع کیا اس کو کہتے ہیں تم مجرم ہو گئے ہو. کیا بھائی غلامی سے کب آزاد ہوں گے؟ کب آپ اپنے ملک کا مفاد سوچیں گے؟ کیا ایف آئی اے کا ایک آفیشل فیصلہ کرے گا کہ ہمارا ملک کا پرائم منسٹر الیکٹڈ یا اس کی کیبنٹ جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے انڈر دی رولز آف بزنس اینڈ انڈر دی کانسٹیٹیوشن ٹو ڈیسائڈ سچ میٹرز، جب ملک کی خود مختاری، ملک کو ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل تھریٹ ہوگا تو یہ پرائم منسٹر اور کیبنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کا دفاع کرے. اور یہ کیس بھی ان 180 کیسز میں سے ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی وزن نہیں ہے. اور افسوس یہ ہے کہ ایک بیلیبل آفینس میں 2 سال جس کی 2 سال سزا ہے، آج 7واں دن ہے، مزید 3 دن کا ریمانڈ دے دیا گیا. یہ قابل افسوس بات ہے، یہ انصاف کا اور قانون کا مذاق ہے، اور ہم اس کو چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں.